بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 500 عنوان ہے جنت کا راستہ صبر اور نفس کی مخالفت میں ہے۔ روایت سماعت فرمائیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، رواہ البخاری۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ خواہشات نفس سے ڈھانپ دی گئی ہے اور جنت ان کاموں سے ڈھانپ دی گئی ہے جو انسان کو ناگوار محسوس ہوتے ہیں۔ یہ حدیث بزرگان محترم انسان کی زندگی کے ایک بڑے امتحان کو واضح کرتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ دوزخ کے راستے کو ایسی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے، دوزخ کے راستے کو ایسی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے جو نفس کو پسند ہوتی ہیں، جیسے بے لگام خواہشات، گناہوں کی لذت اور دنیاوی مزے۔ اس لیے انسان آسانی سے ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور انجام سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جنت کا راستہ ان کاموں سے گھرا ہوا ہے جو نفس کو مشکل لگتے ہیں، جیسے صبر کرنا، نماز کی پابندی کرنا، گناہوں سے بچنا، نفس کی خواہشات کو روکنا اور اللہ کے احکام پر چلنا۔ یہ کام بظاہر مشکل محسوس ہوتے ہیں، مگر یہی انسان کو جنت تک پہنچاتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہر آسان چیز فائدہ مند نہیں ہوتی اور ہر مشکل چیز نقصان دہ نہیں ہوتی، بلکہ اصل کامیابی اس میں ہے کہ انسان اپنی خواہشات پر قابو پائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دے۔ اگر انسان نفس کی ہر خواہش کے پیچھے چلتا رہے گا تو وہ آہستہ آہستہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، جبکہ جو شخص اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور صبر کے ساتھ نیکی کرتا ہے وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی، اپنی خواہشات پر قابو پانے کی اور صبر کے ساتھ نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔